السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں آج پیش خدمت ہے حدیث نمبر 19۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے پیرائے میں بہت طویل گفتگو ہوگی، جس سے کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور قتل کرنے والے وہ تو ڈکلیئر باغی ہیں، ظالم ہیں، آگ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں امت کا اجماع ہے۔ لہٰذا حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابن شماسہ تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم عمرو بن العاص کے پاس آئے جب کہ وہ نزع کے عالم میں تھے، یعنی ان کی جان نکل رہی تھی۔ عمرو بن العاص جو کہ معاویہ بن سفیان کے لشکر میں تھے، ان کو سب سے زیادہ مشورے دینے والے سمجھ لیجئے کہ ان کے نائب عمرو بن العاص ہی تھے۔ ہم نوالا، ہم پیالہ، سارے مشورے جنگ میں سب کام، حتیٰ کہ قرآن نیزوں پر اٹھانے کا مشورہ دینے والے اور مالک اشتر کو زہر دلانے والے، حضرت محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے آگ میں جلوانے والے، یہ سارے مشورے اور سارے کام عمرو بن العاص نے ہی کیے تھے۔ اب یہ عمرو بن العاص جو ہے وہ نزع کی حالت میں ہے۔ وہ کافی دیر تک روتے رہے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر ان کے بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں بشارت دی تھی، فلاں خوشخبری دی تھی۔ حضرت عمرو بن العاص نے ہماری طرف رخ پھیر کر کہا، ہم صحابہ، یعنی کہ وہ صحابی تھے، ہم صحابہ بشارتوں سے بڑھ کر زیادہ افضل عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے کو خیال کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے، میری زندگی میں 3 ادوار گزرے ہیں۔ پہلے دور جہالیت میں میرا یہ حال تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت رکھنے والا نہیں تھا، ولیعوذ باللہ، اور میری یہ شدید خواہش تھی کہ میرے بس چلے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت قتل کر دوں۔ اگر میں اسی دور میں مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا۔ پھر میری زندگی کا دوسرا دور آیا، اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت کو ڈال دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک آگے ذرا دراز فرمایا اور میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کی، کیا میں اسلام قبول کرنے سے پہلے شرائط عائد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے آپ اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے علم نہیں ہے کہ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں اور حج کرنے سے بھی پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں؟ پھر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہ رہا اور نہ ہی میری نگاہ میں کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معزز رہا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے باعث کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو آنکھ بھر کر نہ دیکھ سکا، اور میری حالت یہاں تک تھی کہ کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے کو کہے تو میں بیان نہ کر سکوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو کبھی نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ ادب کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ اس دوسرے دور میں اگر مجھے موت آ جاتی تو امید تھی کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا، یعنی کہ جب وہ صحابی ہو گئے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں اس وقت فوت ہوتا تو میں یقیناً جنت میں جاتا۔ اور میری زندگی کا تیسرا دور آیا جب وہ اب معاویہ کے ساتھ مل رہے ہیں۔ جب آپ کے بعد ہمیں کئی ایسے معاملات حکمرانی سے متعلق درپیش ہوئے تو اب مجھے علم نہیں ہے کہ میں ان میں کیسا رہا ہوں، یعنی برحق یا ناحق۔ اب جب کہ میں مر جاؤں تو رسم کے طور پر میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والا یا آگ اٹھانے والا نہ جائے۔ پھر جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر سنت کے مطابق پانی کا چھڑکاؤ کرنا اور میری قبر پر اتنی دیر ٹھہرنا کہ جتنے وقت ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کو بانٹنے میں لگتا ہے، تاکہ اپنی قبر پر تمہاری موجودگی کے باعث گھبراہٹ سے محفوظ رہوں اور اپنے رب کریم کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے ہم کلام ہو سکوں، یعنی قبر کے سوالات کے جواب دینے میں مجھے استقامت نصیب ہو جائے۔ اب اس حدیث میں صاف واضح ہے کہ عمرو بن العاص جو کہ صحابی رسول ہیں، لیکن یہ بیعت رضوان کے بعد کے صحابی ہیں، یعنی کہ یہ ہجرت کرنے والوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا، نہ ہی بیعت رضوان میں تھے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات۔ یہ برابر نہیں ہے جو کہ فتح سے پہلے اسلام لائے اور دین میں داخل ہوئے، قتال اور خرچ کیا۔ یہ فتح یعنی فتح مبینہ صلح حدیبیہ کو بھی کہا گیا ہے، تو یہ اس کے بعد کے صحابی ہیں۔
لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک زندگی میں میرا وہ دور تھا کہ اگر میں اس وقت رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا اور انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، اگر اس دور میں مر جاتا تو یقیناً جہنم میں جاتا۔ پھر ایک دور آیا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لایا، بیعت کی، آپ کی سب سے زیادہ تعظیم اور آپ کو سب سے زیادہ محبوب جاننے لگا، اگر اس دور میں مر جاتا تو یقیناً جنت میں جاتا۔ پھر اب یہ تیسرا دور میں معاویہ بن سفیان کے ساتھ مل کر خلافت راشدہ کے خلاف جنگ کی، صحابہ کا قتال کیا، عمار یاسر جیسے جلیل القدر صحابی ہمارے گروہ سے قتل ہوئے، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بھائی عمار تقتلک فیۃ الباغیہ، اے میرے بیٹے اب مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میرا کیا حشر ہوگا، تم مجھے میری وفات کے بعد قبر پہ لے جانا اور نوحہ اور آگ اٹھانے والیوں کو ساتھ نہ لے جانا، اور میری قبر پر اتنی دیر رکنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو نہر کر کے باندھ دیا جاتا ہے، یعنی 2 سے 3 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر میں فرشتوں کے سوالوں سے مانوس ہو جاؤں۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان خود ہی اپنا احاطہ کرتا ہے۔ ہم لوگ بڑا اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں صحابی کل نجوم فمن ای اقتدی تو مقتدی، تو یہ سب جھوٹی من گڑت روایت ہے۔ خود صحابہ کرام بھی معصوم الخطا نہیں تھے، اپنا احاطہ خود بھی کرتے ہیں، نبی کی حدیثوں سے بھی ہوتا ہے، بے شمار روایت بخاری مسلم میں مل جاتی ہیں جس میں صحابہ کرام کی بہت بڑی غلطیاں، گناہ کبیرہ بھی ان سے ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، ہم نے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا سلسلہ اب آگے بڑھاتے ہیں اسی ہیڈنگ سے کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے جب عمرو بن العاص کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے اور ان کے بیٹے ان کے ساتھ، یہی سارا واقعہ دوبارہ لکھا ہے، اسی واقعے کو دہرانے کی شاید ابھی ضرورت نہیں ہے، میں اس میں سے کچھ ایسی روایت پڑھ دیتا ہوں جس کا پہلے ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اس میں مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا ابو نوفل تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ عمرو بن العاص کے موت کے وقت سخت گھبراہٹ طاری ہوئی، تو وہ اپنے بیٹے عمرو بن العاص سے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ یہ گھبراہٹ کیوں کر کے، حالانکہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے تھے، یہی وہی بیان ہے، لہٰذا ہم نے یہ بیان کیا۔ اور مسند احمد کی ایک اور آخری ضمن میں حدیث بیان کر دوں اس ہیڈنگ میں، سیدنا حنظلہ بن خویلد تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ بن سفیان کے پاس تھا کہ اچانک وہاں 2 آدمی سیدنا عمار کے کٹے ہوئے سر کو لے کر جھگڑتے ہوئے آئے، ان میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ اس نے انہیں قتل کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص نے فرمایا تم دونوں بجائے اس قتل پر فخر کرنے کے اس دعوے قتل کو اپنے ساتھی کے حق میں ہی چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ سن کر معاویہ نے غصے میں آ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص، یہ اب عمر بن العاص کے بیٹے فرما رہے ہیں کہ والد عبداللہ بن عمر بن العاص سے کہا، یعنی کہ سیدنا معاویہ نے اب غصے میں آ کر کے وہ ان کو جہنم کی بشارت دے رہا ہے میرے فوجیوں کو، تو کہا کہ اے عمر بن العاص تو اپنے اس بیٹے عبداللہ کو، اس مجنون بیٹے کو سمجھاتا کہ ان کی ہماری جان چھوڑو، اے عبداللہ اگر تو ایسا ہی ہے تو تیرا ہمارے ساتھ کیا کام، یعنی تو ہمارے گروہ سے نکل جاؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے حضرت معاویہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، میرے باپ نے ایک بار رسول اللہ سے میری شکایت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ زندگی بھر اپنے باپ کی اطاعت کرتے رہنا اور اس کی حکم دوری نہ کرنا، لہٰذا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا پاس رکھتے ہوئے تمہارے ساتھ تو رہوں گا، مگر خلیفہ برحق سیدنا علی ابن ابی طالب کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا۔ اب یہ آخری جز میں اس کی تشریح کر دوں کہ یہاں تک کہ 2 بندے اب جھگڑا کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے قتل کیا، ایک کہتا ہے میں نے قتل کیا، جبکہ صحیح سند کے ساتھ یہی روایت موجود ہے کہ ابو الغادیہ نے ہی قتل کیا، لیکن ماحول کا اندازہ لگائیے کہ اس پر نادم ہونے کے بجائے، اس پر غم گسار ہونے کے بجائے، شرمندہ ہونے کے بجائے، اللہ سے توبہ کرنے کے بجائے، باوجود یہ حدیث تواتر کے ساتھ صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں اور ان کے لشکر میں انہی کے امراء بھی یہ بیان کر رہے ہیں، لیکن ماحول یہ ہے کہ خود بڑھ بڑھ کر دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس پر لڑائی کی جا رہی ہے، ضد کی جا رہی ہے کہ میں نے قتل کیا، وہ کہتا ہے میں نے قتل کیا۔ پھر کیوں اس طرح وہ بڑھ کے کہہ رہے ہیں؟ انعام و اکرام کے لیے بھائیو، معاویہ بن سفیان کے سامنے یہ جا کر فخر سے کہنا کہ ہم ہیں عمار کے قاتل، تو معاویہ انعام دے ہمیں کہ حضرت علی کے جو بالکل نائب اور ان کے فوج میں صف اول کے مجاہد ہیں، ان کو جو قتل کرے گا معاویہ بن سفیان سے انعام و اکرام پائے گا۔ اگر اس گروہ میں اس کام کو کوئی برا جانتے تو وہ تو کر کے بھی چھپاتے، یہاں نہیں کیا، اور کیا یا جتنا بھی کیا آپس میں ضد بازی ہے کہ میں نے کیا، وہ کہتا ہے ابو الغادیہ کہتا ہے میں نے کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے بھی ساتھ ایک تیر تلوار چلائی، لہٰذا مجھے بھی انعام ملنا چاہیے۔ لہٰذا اس پر عبداللہ ابن عمر ابن عاص جو کہ انہی کے لشکر میں، وہ کہتا ہے تم لوگ تو مبارک ہو، تم تو آگ کی طرف بلانے والوں میں سے ہو گئے۔ تو اس پر معاویہ نے غصے میں آ کے کہا اپنے اس پاگل بچے کو سمجھاؤ، اس نے بار بار لوگوں کو یہی کہتا مار قتل ہو گیا اور اللہ کے نبی نے کہا تھا وایا مار تقتلک فیۃ الباغیہ، تو جاؤ پھر ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، جائے جا کے علی کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر بن العاص نے کہا میں اس لیے نہیں جاتا، میرے والد کے میری شکایت لگائی تھی ایک دفعہ، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا اپنے والد کی اطاعت کرنا، تو میں اپنے والد کی اطاعت میں ادھر ہوں، لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب خلیفہ راشد کے خلاف میں جنگ نہیں کرتا، یعنی کہ باطل کاموں میں میں کسی کی بات نہیں مانتا، اطاعت باپ اور از رسپیکٹ ان کی کرتا ہوں اور ان کے ساتھ رہتا ہوں۔
یہ ہے ماحول جنگ صفین میں، اور یہ ہے صحابہ کرام، ہمارے یاسر جیسے جلیل القدر صحابی، جو کہ حضرت علی کے بعد تو اس وقت متبرک ترین صحابہ میں سے تھے۔ پورے معاویہ کے گروہ میں کوئی مارے یاسر کی پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں تھا، جس نے اپنے خون سے سانچہ بدر، احد، خندق، بیت رضوان، ہجرت، ہر تعمیر مسجد نبی، ہر فضیلت کی جگہ پر موجود۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمار اصبر یا اہل الیاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، انتم وعدکم الجنہ، یعنی کہ جنت کی بشارت دیتے ہیں اللہ کے نبی۔ عشرہ مبشرہ میں سے ابھی 10 صحابہ کو جنت کی بشارت، تو کیا ابھی وہ 10 کے 10 مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے؟ تب عمار یاسر کو جنت کی بشارت تک مل چکی تھی۔ ایسے سابقون الاولون صحابی کے قتل پر اس طرح خوشیاں منانا اور ضد کرنا کہ جس نے نہیں بھی قتل کیا وہ بھی اپنے ذمہ یہ قتل لے رہا ہے کہ مجھے بھی کچھ معاویہ سے انعام و اکرام مل جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔